بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ ریڈ زون جو اسلام آباد کا ہے، جہاں پہ بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں بہت سارے فیصلہ ساز بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ سب سیٹ نہیں ہے، ہلچل ہے۔ میں آپ کو پہلے ملاقات بتاتا ہوں، پھر سپریم کورٹ اچانک کیوں بند ہو گئی ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ آغاز کرتے ہیں آج بڑی ڈیولپمنٹ سے، اور چونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اب بھاگنا چاہتا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں، چلیں کل اس فیصلوں کا باضابطہ اعلان کل کے اجلاس کے بعد ہو جائے گا، اس کا انتظار کر لیتے ہیں۔ لیکن خبر کیا ہے؟ خبر ہے آج دو جو بڑی ڈیولپمنٹس ہے۔ ریڈ زون میں جو پہلی ملاقات ہے، اگر میں آپ کو یہ کہوں صادق سنجرانی آج کہیں پہ پہنچے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ صادق سنجرانی کون ہے؟ صادق سنجرانی کس کے نمائندے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ صادق سنجرانی طاقت والوں کے نمائندے ہیں۔ اگر وہ طاقت والوں کے نمائندے نہ ہوتے، اکثریت نہ ہونے کے باوجود وہ چیئرمین سینٹ نہ ہوتے، آپ کہتے ہیں جی اس وقت تو عمران خان کے ساتھ جنرل فیض جنرل باجوہ تھے، چلے مان لیتا ہوں میں، پی ڈی ایم کی حکومت 16 مہینے رہی ہے، اکثریت میں تھے سینٹ میں، ہٹا کے دکھاتے صادق سنجرانی کو، نمائندے ہی ان کا ہے تو پھر کیسے؟ صادق سنجرانی نے آج ریڈ زون میں کس سے ملاقات کی ہے؟ ریڈ زون میں وہ ایوان صدر پہنچے ہیں اور انہوں نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی ہے۔ میں اس ملاقات کے متعلق آپ کو اندرونی کچھ باتیں بتانے سے پہلے آپ کو آج صدر پاکستان نے جو علل اعلان بات کی ہے اس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ آج ریاست کے سربراہ نے ایک ٹویٹ یا ایک پیغام جاری کیا، وہ بڑا معنی خیز ہے۔ اب ایک ملاقات دیکھیں صادق سنجرانی کے ساتھ، دوسرا صدر کا پیغام دیکھیں۔ صدر کا پیغام کیا ہے؟ صدر کا پیغام ہے کہ ہمیں ایسی ریاست نہیں بننا چاہیے جہاں انسانی حقوق اور وقار کو بلا خوف پامال کیا جائے۔ صدر کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ انسانی حقوق اور وقار کو بلا خوف پامال کیا جا رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کاغذات چھیننا اور مظاہرین کے خلاف بے رحمانہ کارروائی اور اب دو حکومتوں کے سابق وزیر خارجہ کے ساتھ غیر مہذبانہ سلوک پر حکام کو ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ صدر نے کاغذات چھیننے کی تصدیق کر دی ہے، صدر نے مظاہرین کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کی تصدیق کر دی ہے، اور ڈاکٹر عارف علوی نے شاہ محمود قریشی کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا گیا ہے، ان کو دھکے مارے گئے ہیں، تضییق کی گئی ہے عوامی نمائندے کی، اس کی طرف توجہ۔ وہ کیوں کی گئی ہے؟ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں عام جو سیاسی قائدین ہیں، جو عوامی نمائندے ہیں، ان کے ساتھ ہی یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال ہم سب سے پوچھنا ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ کیا انڈیا میں بھی وہاں پہ وزیر اعظموں کو، وزیر خارجہ کو اسی طرح دھکے دیے جاتے ہیں؟ کیا وہاں پہ بھی اسی طرح ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے؟ سوال تو یہ بنتا ہے، سوال تو کر سکتے ہیں نا۔ آگے چلتے ہیں۔ رجعت پسند دلائل کے ایسے واقعات پہلے بھی رونما ہوتے رہے ہیں، مناسب نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان کو بدلنا ہوگا، اور اگر ہم بحیثیت قوم اس پر متفق ہیں تو آج سے بہتر کوئی دن نہیں ہے۔ صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان واقعات کی جسٹیفیکیشن یہ نہیں دی جا سکتی کہ ایسے واقعات پہلے بھی رونما ہوتے رہے۔ اب صدر پاکستان جو ریاست کے سربراہ ہیں، ان کی طرف سے یہ پیغام بہت معنی خیز ہے، اور اتنا کھل کے بولنا، کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ صدر کہاں پہ ہیں، صدر کو یہ نظر نہیں آ رہا، تو صدر اس کے اوپر بول پڑے۔ اب یہ جو ملاقات ہے، اس ملاقات میں کہا تو یہی جائے گا نا جی، باہمی دلچسپی کے امور اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ہوا ہے، لیکن فیاض راجہ جو ہیں جرنلسٹ ہیں، وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ڈیل حاصل کرنے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ فیاض راجہ صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ صادق سنجرانی آج اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کے صدر عارف علوی کے پاس پہنچے ہیں، اور الیکشن کمیشن ممبران نے اڈیالہ جیل پہنچ کر مگر فرد جرم عائد نہ کر کے بھی پیغام دیا ہے۔ فیاض راجہ کے مطابق سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کیسز کو اگلے ہفتے تک لے گئی ہیں۔ ریٹرننگ آفیسر عمران خان کے کاغذات نامزدگی 30 دسمبر تک لٹکائے گا۔ فیاض راجہ صاحب نے جو کلیم کیا 72 گھنٹے اہم ہیں، لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ اچانک سے سپریم کورٹ، وہ سپریم کورٹ جو الیکشن کے نام کے اوپر
اتنی سینسٹیو ہے کہ وہ رات کو عدالت لگاتی ہے، پھر تحریک انصاف کا نام سن کے غصہ ہو جاتی ہے، عمران خان کا نام سن کے غصہ ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ کل وہ جو لیول پلینگ فیلڈ والی تحریک انصاف کی درخواست ہے اور توہین عدالت والی، اس کو سنیں گے، یعنی اس کا امکان ظاہر کیا گیا تھا۔ آج اچانک سے جب رات ہوتی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک بڑا اعلان کیا جاتا ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں کسی مقدمے کی سماعت نہیں ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کا اسپیکر قاسم سوری رولنگ دے، رات کو عدالت کھل جائے، الیکشن والا معاملہ آئے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کھل جائے، کبھی جسٹس بدیال کی۔ کل سپریم کورٹ کو آپ نے اچانک تالا کیوں لگا دیا ہے؟ آپ نے تو کل کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس سننا تھا، لیول پلینگ فیلڈ کا کیس سننا تھا، اور تمام مقدمات کی جو فہرست ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے اور تمام مقدمات ڈی لسٹ کر دیے گئے ہیں۔ بتایا یہ گیا ہے کہ جناب جو جج صاحبان ہیں وہ بینچ کل اویلیبل نہیں ہے، بینچ اویلیبل نہیں ہے، انصاف اویلیبل نہیں ہے۔ سوال تو یہ عام آدمی کا بنتا ہے اور وہ کر بھی سکتا ہے کہ آخر کل آپ نے سپریم کورٹ، جو راتوں کو سپریم کورٹ کھل جاتی ہے، وہ دن میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو کیس ہے وہ کیوں سن نہیں پا رہی؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور کہ جب لوگوں کے کاغذات کو لے کے، لوگوں کے گھروں کو لے کے، آج وہ جو صاحب ہیں طارق بشیر چیمہ، ان کے مخالف وہ وڈائچ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی گرفتاری ہوئی، پھر ان کی رہائی ہوگی۔ اب خبریں ہیں کہ شاید وہی لکھ کے دیا ہوگا جی میں تحریک انصاف کی جانب سے ویسے الیکشن نہیں لڑوں گا۔ اب ایم پی اوز کے آرڈرز جاری ہو رہے ہیں۔ آج شاہ محمود قریشی کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو کیا جج صاحبان نے وہ نہیں دیکھا؟ اب پاکستان کی جو عدالت ہے وہ اتنی سینسٹیو کیوں نہیں ہوئی؟ یا تحریک انصاف کے اوپر جائز ہے؟ اور وہ جو عمران خان نے آج الیکشن کمیشن کے ممبران کو کہا ہے کہ آپ کی ساری مہربانیاں تحریک انصاف کے اوپر جاری ہیں، تو میرے خیال سے یہ بات جائز ہے۔ پاکستان کے لوگ دیکھیں، آج جو سلوک قریشی صاحب کے ساتھ کیا گیا، کیا کوئی مہذب شہری اس کی کہہ سکتا ہے؟ میرا بدترین مخالف بھی ہو، میں نہیں چاہوں گا اس کے ساتھ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصول کیوں ہے؟ جو ہمیشہ اصول کی بات ہوتی ہے، اصول اپنے مخالف کے خلاف بھی وہی ہونا چاہیے۔ وجہ اگر میں آج جسٹیفائی کروں گا کہ میرے مخالف سے یہ سلوک جائز ہے، تو یاد رکھیے گا وقت کا پہیہ گھومے گا، کل یہ وقت میرے اوپر آئے گا اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکوں گا کہ اس کی مذمت کی جائے۔ سو جب آپ کے مخالف کے ساتھ ہو تب بولیں، کیونکہ یاد رکھیں یہ ہم سب کے ساتھ ہونا ہے، قطع نظر اس سے کہ آپ کے سیاسی نظریات کیا ہیں۔ آپ کسی کو، شاہ محمود قریشی پاکستان کا وزیر خارجہ رہا ہے، پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا رہا ہے، پاکستان کے لیے اس نے کیا ہی ہوگا نا بہت کچھ، لیکن ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور شاہ محمود قریشی کی جو صاحبزادی ہیں مہر بانو قریشی، انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ پولیس نے میرے والد شاہ محمود قریشی کو اغوا کیا ہے، ابھی تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور ان کے مطابق ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کی رہائی کو یقینی بنائے گا۔ اب دیکھیں، وہ تو اغوا اور چیف الیکشن کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہی ہیں، کیا ایسا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ بتایا گیا جی ان کو آرے بازار میں جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس میں گرفتار کیا گیا۔ چلیں، گرفتار کیا گیا ہوگا، یہ ایک کے بعد ایک کیس میں گرفتاریاں، یہ سب یہ کیا ہے پاکستان کے اندر؟ ہم کیا دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ طاقت سے ادھر ادھر ہٹنے کی کوشش کریں گے آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے؟ میرے خیال سے یہ ہم منزل سے کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اور پھر وہ مصطفیٰ نواز کھوکر کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کی مشکلات مجھے تو ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ظاہر ہے تحریک انصاف جب عمران خان نہیں مانیں گے تو پھر یہ سب کچھ تو ہوگا، اور عمران خان نہیں مانیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔